الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 24 فقہ بہار شریعت حصہ دوم سے استحاضہ کے حکام انشاءاللہ تعالی پڑھیں سنیں گے۔ توجہ کے ساتھ اس سبق میں شامل رہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی بھی خوب برکتیں حاصل ہوں گی اور مسائل شرعیہ جان کر شریعت کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا۔ ہم نے حیض اور نفاس کے مسائل پڑھے ہیں۔ حیض تو وہ خون ہوتا ہے جو عادت کے مطابق ہر ماہ آتا ہے، اور نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے۔ اور ایک تیسری قسم تھی کہ بیماری کی وجہ سے اگر خون آئے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ آج اسی کا بیان ہے۔ استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ، نہ ایسی عورت سے صحبت حرام، یعنی کہ صحبت کی اجازت ہے۔ حیض اور نفاس میں اجازت نہیں تھی۔ استحاضہ اگر اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، تو نماز کا پورا ایک وقت شروع سے آخر تک اسی حالت میں گزر جانے پر اس کو معذور کہا جائے گا۔ ایک وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھے، خون آنے سے اس کا وضو نہ جائے گا۔ اگر کپڑا وغیرہ رکھ کر اتنی دیر تک خون روک سکتی ہے کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے تو عذر ثابت نہ ہوگا۔ ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا، وہ معذور ہے۔ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ وقت میں وضو کر لے اور آخر وقت تک جتنی نمازیں چاہے اس وضو سے پڑھے۔ جتنی مطلب ایک تو وقتی نماز ہوگی، مثلا ظہر ہے، اس کے علاوہ قضا نمازیں، نفل نمازیں جتنی چاہے پڑھے۔ اس بیماری سے اس کا وضو نہیں جاتا، جیسے قطرے کا مرض ہے، یا دست آنا، یا ہوا خارج ہونا، یا دکھتی آنکھ سے پانی گرنا، یا پھوڑے یا ناسور سے ہر وقت رطوبت بہنا، یا کان، ناف، پستان سے پانی نکلنا، کہ یہ سب بیماریاں وضو توڑنے والی ہیں۔ ان میں جب پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ہر چند کوشش کی مگر طہارت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکا تو عذر ثابت ہو گیا۔ جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک ہر وقت میں ایک ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے معذور ہی رہے گا۔ مثال ہے، عورت کو ایک وقت تو استحاضہ نے طہارت کی مہلت نہیں دی، اب اتنا موقع ملتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، مگر اب بھی ایک آدھ دفعہ ہر وقت میں خون آ جاتا ہے تو اب بھی معذور ہے۔ مثال ہے، مغرب کا ٹائم شروع ہوا ہے شام 6 بجے اور عشاء کا شروع ہوتا ہے 7:30 بجے، تو اس 1.5 گھنٹے میں اس کو صرف ایک بار وہ خون نظر آیا ہے، تو پورے وقت میں ایک بار بھی عذر پایا گیا ہے تو یہ معذور ہی رہے گی۔ یوں ہی تمام بیماریوں میں، اور جب پورا وقت گزر گیا اور خون نہیں آیا تو اب معذور نہ رہی۔ جب پھر کبھی پہلی حالت پیدا ہو جائے تو پھر معذور، اس کے بعد پھر اگر پورا وقت خالی گیا تو عذر جاتا رہا۔ اب اگر اس کے ساتھ یہی مسئلہ رہتا ہے کہ پورے وقت میں ایک بار کم از کم اس کو خون نظر آتا ہے تو یہ استحاضہ بھی ہے اور معذوری بھی ہے، عذر شرعی ہے، معذور شرعی ہے یہ عورت۔ اور اگر کبھی ایسا ہو گیا بھی پورا نماز کا ٹائم گزر گیا، اس کو وہ سپاٹ یا مطلب خون وغیرہ نظر نہیں آیا، تو اب یہ معذور نہیں رہی، یہ مطلب ٹھیک ہو گئی ہے دوسرے لفظوں میں۔ نماز کا کچھ وقت ایسی حالت میں گزرا کہ عذر نہ تھا اور نماز نہ پڑھی،
اور اب پڑھنے کا ارادہ کیا تو استحاضہ یا بیماری سے وضو جاتا رہتا ہے، غرض یہ باقی وقت یوں ہی گزر گیا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو اب اس کے بعد کا وقت بھی پورا اگر اسی استحاضہ یا بیماری میں گزر گیا تو وہ پہلی بھی ہو گئی، اور اگر اس وقت اتنا موقع ملا کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے تو پہلی نماز کا ادا کرے۔ خون بہتے میں وضو کیا اور وضو کے بعد خون بند ہو گیا اور اسی وضو سے نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو دوسرا وقت آیا وہ بھی پورا گزر گیا کہ خون نہ آیا تو پہلی نماز کا ادا کرے۔ یوں ہی اگر نماز میں بند ہوا اور اس کے بعد دوسرے میں بالکل نہ آیا جب بھی ادا کرے۔ یہ اب جو بتائے جا رہے ہیں نا مسائل، یہ احتیاط کے مسائل ہیں، یعنی کہ انہیں پہ توجہ رکھنی ہے۔ فرض نماز کا وقت جانے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کسی نے عصر کے وقت وضو کیا تھا تو آفتاب کے ڈوبتے ہی وضو جاتا رہا، اور اگر کسی نے آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا تو جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہو وضو نہ جائے گا کہ ابھی تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں گیا۔ اچھا، یہ جو مسائل ابھی بیان ہو رہے ہیں نا، مسئلہ نمبر 9، مسئلہ نمبر 10، 11، یہ صرف استحاضہ کے نہیں ہیں، یہ جنرل مسائل ہیں، معذور شرعی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ تو ان کو آپ نے خود سے پڑھنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، نہ سمجھ آئے تو ضرور پوچھیے گا۔ اس طرح مسئلہ نمبر 12 ہے، 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے۔ 15واں میں پڑھ دیتا ہوں۔ معذور کو ایسا عذر ہے جس کے سبب کپڑے نجس ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک علیحدہ سے نیا ٹاپک ہے، وضو سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو اگر ایک درہم سے زیادہ نجس ہو گیا اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑوں میں نماز پڑھ لوں گا تو دھو کر نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی نجس ہو جائے گا تو دھونا ضروری نہیں، اسی سے پڑھے اگرچہ مصلی بھی آلود ہو جائے، کچھ حرج نہیں۔ اور اگر درہم کے برابر ہے تو پہلی صورت میں دھونا واجب، اور درہم سے کم ہے تو سنت، اور دوسری صورت میں مطلقاً نہ دھونے میں کوئی حرج نہیں۔ 16، 17واں مسئلہ ہے، ایک سب کے لیے ہے۔ کسی زخم سے ایسی رطوبت نکلے کہ بہے نہیں تو نہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے، نہ معذور ہو، نہ وہ رطوبت ناپاک۔ مثلا کل ہی ایک مسئلہ آیا تھا، ہاتھ کی انگلی جو ہے اس کے ناخن کے پاس زخم تھا کسی کو، امام صاحب تھے، وہ کہتے کہ وضو کرتا ہوں تو یہ گیلا ہو جاتا ہے اور اس کی جو رطوبت ہے نا وہ سامنے نظر آتی ہے مگر وہ بہتی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کا؟ خون ہو یا نجاست ہو، اس طرح کی رطوبت وغیرہ، تو یہ اگر خالی نظر آ رہی ہیں، بہہ نہیں رہی، فلو نہیں کر رہی، تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابھی ہم انشاءاللہ تعالی نجاستوں کے متعلق احکام پڑھیں گے، حسب معمول احادیث مبارکہ اپنے خود سے پڑھنی ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا یہ جو حصہ دوم ہے یہ سارا امتحانات میں شامل ہے۔ جو ٹیسٹ ہوں گے 6 ماہی کے انشاءاللہ تعالی صرف ان سٹوڈنٹس کے ہوں گے جو ہمارے ریگولر سٹوڈنٹس ہیں، جو سبق سناتے ہیں یا بتاتے ہیں، ان کو میں نے بیسٹ سٹوڈنٹس کی لسٹ میں ایڈ کیا ہوا ہے، اور ان کو میں نے گزشتہ روز بلکہ اس سے بھی پہلے میسج بھیجا ہوا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی ایسا سٹوڈنٹ ہے جو ابھی میرا سبق تو سن رہا ہے مگر اس کو وہ میسج نہیں ملا، تو مجھ سے پرسنل پہ رابطہ کر سکتا ہے، اور رابطہ کریں گے تو پھر مجھے بتائیں گے کہ آپ واقعی سبق پڑھتے رہے ہیں یا سناتے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری توجہ میں نہ رہا ہو اور میں نے آپ کو اس لسٹ میں ایڈ نہ کیا ہو، تو اگر آپ واقعی پڑھتے رہے ہیں اب تک کا سارا نصاب
یا سنتے رہے ہیں میرے لیکچرز، یا مجھے بھیجتے رہے ہیں اور اب کسی وجہ سے نہیں بھیج رہے، تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں۔ یہ میسج میں سبق کے دوران ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس لیے کہ جو واقعی سبق سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ مجھے اپروچ کر لیں گے۔ جن کو تو میسج مل گیا ہے وہ مجھ سے رابطہ نہ کریں، ان کو تو میسج مل گیا، ان کا ٹیسٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ میں نے علیحدہ سے مطلب آپ لوگوں کو براڈ کاسٹ لسٹ کے ذریعہ سے اعلان نہیں بھیجا کہ اس سے تو پھر بہت سارے دعویٰ کرنے لگ جائیں گے بھی ہمارا بھی ٹیسٹ لیں، ہمارا بھی ٹیسٹ لیں۔ ابھی میرے پاس جو لاسٹ میں نے مطلب ایڈ کی ہے اسٹوڈنٹ، وہ ماشاءاللہ ایک ہی نمبر سے 4 بہنیں ایک ہی گھر سے وہ پڑھ رہی ہیں عالمہ کورس انشاءاللہ تعالی، مطلب پیر شریف سے شروع کریں گے ابھی وہ 1050 ان کو رول نمبر دیا، چاروں کو ایک ہی رول نمبر دیا ہے۔ اچھا، تو یہ تقریباً میرے پاس 1000 ہیں اسٹوڈنٹس، کو 40-50 نمبروں کا نا تھوڑا مسئلہ بن گیا تھا موبائل چینج کرنے کی وجہ سے۔ تو 1000 میں سے جو ٹیسٹ میں بیٹھیں گے نا وہ صرف 163 ہیں ابھی تک میری معلومات میں۔ تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ 163 وہ لوگ ہیں جو پابندی سے یا تو سبق پورا ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں، یا کم از کم وہ سن کے بتاتے ہیں یا پڑھ کے مجھے بتاتے ہیں وائس میں یا لکھ کر۔ تو میں ان سے بہت مطمئن ہوں، خوش ہوں، ہیپی ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو ان کو میں نے اسی لیے اس لسٹ میں ایڈ بھی کیا ہوا ہے، اور یہ بھی ہماری مطلب بہت بڑی کامیابی ہے اللہ کے فضل سے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شروع میں تو میری خواہش تھی کہ کم از کم 100 بندہ داخلے لے لیں، تو یہ تو 10 گنا زیادہ لوگوں نے داخلہ لیا ہے اللہ کی فضل سے۔ بعض ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ جب دوبارہ کورس شروع ہوگا نا ہم دوبارہ اس میں جوائن کریں گے، تو اس کا بھی میں اعلان کر دوں انشاءاللہ تعالی تھوڑے ہی دنوں میں، جب ہماری یہ پہلے کے 10 لیسنز کی ایڈیٹنگ مکمل ہو جائے گی نا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں لکھا ہوا نظر نہیں آتا تھا اسکرین پہ آپ کو، 11ویں یا 12ویں لیسن سے ہم نے شروع کیا تھا یہ سلسلہ۔ جب ہماری یہ 10 لیسنز کی ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، تو ہم یہ کورس دوبارہ شروع کر دیں گے اللہ کے فضل سے۔ آپ کا تو اسی طرح جاری رہے گا، کنٹینیو رہے گا، مگر جو نئے سٹوڈنٹس ہیں نا ان کے لیے، یا وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے داخلے تو لیے ہیں پڑھ نہیں رہے، ان کو ایک اور اپرچونٹی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو لیسن 1 سے ان کو سبق بھیجنا شروع کر دیا جائے گا۔ تو آپ بھی اپنے جاننے والوں کو، جو بھی بھائی بہن وغیرہ داخلہ لینا چاہیں ان کو ریڈی کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ ہو سکتا ہے یہ 2 ماہ کم و بیش اس میں یہ ترکیب ہماری بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ آپ دعا بھی کیجئے گا۔ یہ میسیج تھوڑا لمبا ہو گیا مگر فائدے سے خالی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کو پتہ ہے جیسے میں نے بتایا بھی تھا 7 نومبر سے 11 نومبر تک یہ امتحانات ہیں، اس کا بھی ذہن میں رکھیے گا۔ جو نصاب آپ کو دیا ہے اس کو تھوڑا ایک نظر دیکھ لیں، دہرا لیں، ایک دفعہ سہارا ہی پڑھ لیں نا اپنے طور پہ۔ سبحان اللہ، فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پھر جوابات لکھنے میں آسانی رہے گی، مسئلہ ڈھونڈنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ بک سے دیکھ کر ہی جواب لکھنا ہے آپ نے، اور جن کو لکھنا نہیں آتا وہ دوسرے سے لکھوا سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور جو لوگ پراپر کمپیوٹر پہ لکھوا سکتے ہیں وہ تو سب سے بیسٹ ہے کہ پڑھنے میں بہت آسانی رہتی ہے۔ نجاستوں کے متعلق احکام ہیں۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا حکم سخت ہے، اس کو غلیظہ کہتے ہیں، دوسری وہ جس کا حکم ہلکا ہے، اس کو خفیفہ کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بے پاکی نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں، اور قصدن پڑھی تو گناہ گار بھی ہوا، اور اگر بنیت استخفاف معاذ اللہ کی نماز کو ہلکا سمجھنا تو کفر ہوا، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ بے پاکی نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی۔
یعنی ایسی نماز کا اعادہ واجب ہے، اور قصدن پڑھی تو گناہ گار بھی ہوا۔ اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کیے نماز ہو گئی، مگر خلاف سنت ہوئی اور اس کا اعادہ بہتر ہے۔ اچھا، یا درہم کی مقدار کا ذکر ہے۔ درہم کی مقدار ایسے ہوتا ہے نا، آپ کی 5 انگلیاں ہاتھ کی جو ہیں سیدھی کر لیں، یعنی 4 انگلیاں اور انگوٹھا ساتھ ملا کے سیدھا ہاتھ کر لیں، بایاں ہاتھ، اور دائیں ہاتھ سے اس کے اوپر پانی ڈال لیں ہتھیلی پہ نا۔ تو جب ہتھیلی سے پانی نیچے گرنے لگ جائے گا نا، تو ایک دائرہ سا ہوگا، آپ کو نظر آئے گا۔ تو جتنا یہ چوڑا دائرہ ہوتا ہے نا گولائی میں، اتنی ایک درہم کی مقدار ہوتی ہے۔ مطلب کسی کے کپڑے پہ اگر اس قدر پیشاب یا نجاست وغیرہ لگ جائے تو یہ ہوتی ہے درہم کی مقدار۔ اتنی ہے تو واجب ہے دھونا، اس سے زیادہ ہے تو فرض ہے دھونا، اور اگر اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی مگر سنت ہے دھونا۔ تو ایک آدھ قطرہ اگر لگا ہے یا خون کا ایک آدھ چھینٹا پڑا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر چینج کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، دھو سکتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں دھو سکتے نماز نہ چھوڑیں اس وجہ سے۔ اگر نجاست گاڑی ہے جیسے پخانہ، لید، گوبر، تو درہم کے برابر یا کم یا زیادہ کے معنی یہ ہیں کہ وزن میں اس کے برابر یا کم یا زیادہ ہو، اور درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشے اور زکوٰۃ میں 3 ماشہ رتی ہے۔ اور اگر پتلی ہو جیسے آدمی کا پیشاب اور شراب تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے، اور شریعت نے اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی، یعنی ہتھیلی خوب پھیلا کر ہموار رکھیں اور اس پر آہستہ سے اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے، اور اس کی مقدار تقریباً یہاں کے روپے کے برابر ہے۔ یہ وہ جو سکے ہوتے تھے نا پرانے دور میں، ان کی مثال دی جا رہی ہے۔ یو کے میں تو چلتے 2 پاؤنڈ کا سکہ جو ہے نا تقریباً اتنا وہ گلائی ہوتی ہے۔ نجس تیل کپڑے پر گرا اور اس وقت درہم کے برابر نہ تھا، پھر پھیل کر درہم کے برابر ہو گیا، تو اس میں علماء کو بہت اختلاف ہے، اور راجح یہ کہ اب پاک کرنا واجب ہو گیا۔ نجاست خفیفہ کا یہ حکم ہے کہ کپڑے کے حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، مثلا دامن میں لگی تو دامن کی چوتھائی سے کم، آستین میں اس کی چوتھائی سے کم، یوں ہی ہاتھ میں ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ چوتھائی کہتے ہیں چوتھا حصہ، یعنی اگر اس کی 4 برابر خانے بنا دیے جائیں نا، تو جو چوتھا حصہ ہے، کوارٹر ہے، 25% جو جگہ ہے وہ ہے چوتھائی۔ اگر اس سے کم ہے تو کم چل جائے گا تو معاف ہے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ اگر پوری چوتھائی میں ہو تو بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ نجاست خفیفہ اور غلیظہ کے جو الگ الگ احکام بتائے گئے، یہ اسی وقت ہے کہ بدن یا کپڑے میں لگے، اور اگر کسی پتلی چیز جیسے پانی یا سرکہ میں گرے تو چاہے غلیظہ یا خفیفہ کل ناپاک ہو جائے گی۔ اگر یہ قطرہ گرے جب تک وہ پتلی چیز حد کثرت پر یعنی دہ دردہ نہ ہو۔ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ بھر منہ کے، یعنی ایسی الٹی جسے روکا نہ جا سکے، حیض و نفاس و استحاضہ کا خون، منی، مزی، ودی۔ اچھا، آپ کو نا یہ چیزیں یاد بھی رکھنی ہے کہ نجاست غلیظہ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اور خفیفہ میں کون کون سے شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے اس کے بارے میں سوال بھی ہو جائے۔ شہید فقہی کا خون جب تک اس کے بدن سے جدا نہ ہو پاک ہے۔ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے، یوں ہی ناف یا پستان سے درد کے ساتھ پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے۔ بلغمی رطوبت ناک یا منہ سے نکلے نجس نہیں، اگرچہ پیٹ سے چڑھے، اگرچہ بیماری کے سبب ہو۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، محض غلط ہے۔ شیرخوار بچے نے دودھ ڈال دیا اگر بھر منہ ہے، نجاست غلیظہ ہے، یعنی الٹی اس نے کر دی۔ الٹی تبھی شمار ہوگی کہ پیٹ میں معدے میں جا کے واپس آیا ہے،
اور اگر شیرخوار بچہ ہے اور اس نے منہ میں دودھ لیا اور وہیں سے نکال دیا تو وہ پاک ہے۔ خشکی کی ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی، یعنی وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے اگر بغیر ذبح شرعی کے مر جائے مردار ہے، اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، جیسے مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا ذبیحہ، اگرچہ اس نے حلال جانور مثلاً بکری وغیرہ کو ذبح کیا ہو، اس کا گوشت پوشت سب ناپاک ہو گیا۔ اور اگر حرام جانور ذبح شرعی سے ذبح کر لیا گیا ہو تو اس کا گوشت پاک ہو گیا، اگرچہ کھانا حرام ہے، سوا خنزیر کے کہ وہ نجس العین ہے، کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا۔ حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی، سور کا پخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لد، اور ہر حلال چوپایا کا پخانہ جیسے گائے، بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی، اور جو پرند کے اونچا نہ اڑے، اس کی بیٹ جیسے مرغی اور بت چھوٹی ہو خواہ بڑی، اور ہر قسم کی شراب اور نشہ لانے والی تاڑی اور سیندی، اور سانپ کا پخانہ، پیشاب، اور اس جنگلی سانپ اور مینڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، یوں ہی ان کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو، اور سور کا گوشت اور ہڈی اور بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ یعنی نجاست غلیظہ کی لسٹ کافی لمبی ہے۔ چھپکلی یا گرگٹ کا خون نجاست غلیظہ ہے۔ انگور کا شیرہ کپڑے پر پڑا تو اگرچہ کئی دن گزر جائیں پاک ہے، کپڑا پاک ہے۔ انگور کا جوس مطلب جیسے ہاتھی کی سونڈ کی رطوبت، اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے چوپایوں کا لعاب نجاست غلیظہ ہے۔ تو کتا جو ہے نا، اس کا جو تھوک ہے وہ ناپاک ہے، باقی اس کا جسم اگر نجاست نہ لگی ہو تو پاک ہوتا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب نیز گھوڑے کا پیشاب اور جس پرند کا گوشت حرام ہے خواہ شکاری ہو یا نہیں، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، بحری، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب دونوں پاک ہیں۔ جو پرند حلال اونچے اڑتے ہیں جیسے کبوتر، مینا، مرغا، بیکاز، ان کی بیٹ پاک ہے، یعنی کہ نجاست خفیفہ بھی نہیں ہے، پاک ہے۔ اگر کبوتر کی بیٹ کپڑے پہ لگ جائے نا تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو کبوتر تو عام طور پہ ہوتے ہیں، لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں۔ ہر چوپائے کی جگالی کا وہی حکم ہے جو اس کے پاخانہ کا ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا، جیسے ہمارے گھروں میں عام طور پہ گائے ہوتی ہے اور بھینس، بیل ہوتے ہیں، بکری بھی ہوتی ہے، اونٹ تو کم ہوتے ہیں۔ ان کی جو نجاست ہے پیشاب وغیرہ کیا ہے، نجاست خفیفہ ہے۔ تو ان کی جگالی کا بھی وہی حکم ہے کہ وہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ وہ سفید جھاگ سی ہوتی ہے ان کے منہ سے نکلتی ہے کہ جب وہ جگالی کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹھ کے، عام طور پہ کھڑے بھی کر لیتے ہیں، تو وہ کھا لیتے ہیں پہلے، پھر بیٹھ کے جگالی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ جگالی کا جو سفید پانی ہوتا ہے نا، وہ دیکھنے میں تو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے مگر وہ ناپاک ہوتا ہے، مگر نجاست خفیفہ ہے۔ تو یہ جو دودھ دھوتے ہیں، جانوروں کا کام کرتے ہیں، اس میں بہت احتیاط کیا کریں۔ ہر جانور کے پتے کا وہی حکم ہے جو اس کے پیشاب کا۔ حرام جانور کا پتا نجاست غلیظہ اور حلال کا نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ خفیفہ میں مل جائے تو کل غلیظہ۔ مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون اور خچر اور گدھے کا لعاب اور پسینہ پاک ہے۔ پیشاب کے نہایت باریک چھینٹیں سوئی کی نوک برابر کی بدن یا کپڑے پر پڑ جائیں تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا۔ جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی ہی باریک چھینٹیں پڑ گئیں، اگر وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی بھی ناپاک نہ ہوگا۔ جو خون زخم سے بہا نہ ہو پاک ہے۔ گوشت
تلی کلیجی میں جو خون باقی رہ گیا پاک ہے، اگر یہ چیزیں بہتے خون میں سن جائیں تو ناپاک ہیں، بغیر دھوئے پاک نہ ہوں گی۔ جو بچہ مردہ پیدا ہوا اس کو گود میں لے کر نماز پڑھی، اگرچہ اس کو غسل دے لیا ہو نماز نہ ہوگی، اور اگر زندہ پیدا ہو کر مر گیا اور بے نہلائے گود میں لے کر نماز پڑھی جب بھی نہ ہوگی۔ ہاں اگر اس کو غسل دے کر گود میں لیا تھا تو ہو جائے گی، مگر خلاف مستحب۔ یہ حکام اس وقت ہے کہ مسلمان کا بچہ اور کافر کا مردہ بچہ ہے تو کسی حال میں نماز نہ ہوگی، غسل دیا ہو یا نہیں۔ اب دیکھیے یہ ایک نا بالکل ہی فرضی صورت ہے، ایسے ہے نا، یہ بچہ پیدا ہوا، بچہ فوت بھی ہو گیا، اب اس کو گود میں لے کر کون نماز پڑھے گا؟ مگر ایک مسئلے کے طور پہ مسئلہ بتایا ہے کہ میں بھی کسی کے ساتھ اس طرح کبھی ہو جائے، اور غالباً کسی کے ساتھ ایسا سفر میں ہوا ہوگا اور اس نے سوال کیا ہوگا، تو اس کا پھر فتوے کے طور پہ ایک مسئلے کے طور پہ کتابوں میں چھپ گیا۔ اگر نماز پڑھی اور جیب وغیرہ میں شیشی ہے اور اس میں پیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی، اور جیب میں انڈا ہے اور اس کی زردی خون ہو چکی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جیب میں پیشاب یا خون، یہ جو ہاسپٹلز کے جاتے ہیں نا مریض وغیرہ، ان کے لیے کافی مسئلہ یہ عام ہے۔ وہ ایک بوتل دیتی ہیں چھوٹی سی، وہ پلاسٹک کی، تو اس میں وہ کہتے ہیں بھی پیشاب کر کے لاؤ، تو وہ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے لے کے جاتے ہیں، یا خون کی بوتل نکالتے ہیں ایک جگہ سے، وہ کہتے ہیں دوسری لیبارٹری میں جا کے چیک کراؤ، تو یہ اگر کسی کی پاکٹ میں ہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ روئی کا کپڑا ادھیڑا گیا اور اس کے اندر چوہا سوکھا ہوا ملا، تو اگر اس میں سوراخ ہے تو 3 دن 3 راتوں کی نمازوں کا اعادہ کر لے، اور سوراخ نہ ہو تو جتنی نمازیں اس سے پڑھی ہیں سب کا اعادہ کرے۔ یعنی کہ وہ کپڑا وغیرہ اوڑا ہوگا تو تبھی یہ مسئلہ ہے نا۔ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ لگی اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں مگر مجموعہ درہم کے برابر ہے تو درہم کے برابر سمجھی جائے گی، اور زائد ہے تو زائد، نجاست خفیفہ میں بھی مجموعہ ہی پر حکم دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو مسائل ہیں نا آپ نے وہ خود پڑھ لینے ہیں۔ مسئلہ نمبر 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، یہ سارے مسائل آپ نے خود پڑھنے ہیں، دیکھنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلا جو سبق ہمارا ہوگا لیسن نمبر 25، اس میں ہم نجاستوں کو پاک کرنے کا طریقہ نیز استنجا کا بیان یہ پڑھیں گے، یعنی کہ ایک ہی موضوع ہے ملتا جلتا، کہ بدن سے نجاست کو کس طرح دھونا ہے، کپڑے سے نجاست کو کس طرح دھونا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ ایک ہی لیسن میں ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یوں ہمارا لیسن 25 کمپلیٹ ہو جائے گا، اور لیسن 25 کمپلیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو عالم کورس اردو ہے یہ کوارٹر ہو جائے گا مکمل، اس کا چوتھائی مکمل ہو جائے گا۔ تو اس حساب سے انشاءاللہ تعالی ہمارے 6 ماہی جو امتحانات ہیں وہ بالکل عین موقع کی مناسبت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو لیسن 25 کے بعد جو ہفتہ ہے 7 سے لے کر 11 تک امتحانات ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر لیسن 26 نئے سرے سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔